اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ معزز سامعین، والدین اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہیں اور انسان کے وجود کا ذریعہ بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے والدین کو بہت بلند مقام و مرتبے سے نوازا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کا ذکر کرنے کے فوراً بعد والدین کے حقوق کا تذکرہ کیا ہے۔ فرمایا اللہ تشرکوا باللہ شیئا وبالوالدین احسانا، کہ تم ہرگز اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ معلوم ہوا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ ہر بندے کے اوپر فرض ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، سب سے افضل اور محبوب عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کون سا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز کو اپنے وقت پر ادا کرنا۔ پھر عرض کی، یا رسول اللہ، اس کے بعد؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والدین کی خدمت کرنا۔ پھر عرض کی، یا رسول اللہ، اس کے بعد؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا۔ معلوم ہوا کہ جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ مقدم والدین کی خدمت کرنا ہے۔ اور ایک اور حدیث میں ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جہاد پر جانے کی اجازت مانگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، زندہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ، جا کر والدین کی خدمت کر کے جہاد کرو۔ معلوم ہوا کہ جہاد سے زیادہ اولا اور مقدم اور افضل والدین کی خدمت کرنا ہے۔ اب والدین کی خدمت کرنا اتنی تاکید سے قرآن و حدیث میں آیا ہے تو اس کے اوپر انعامات کیا کیا ملتے ہیں؟ آئیے حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعے کی ایک جھلک دیکھتے ہیں۔ حضرت اویس کرنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شوق بھی رکھتے تھے، لیکن ان کی والدہ بوڑھی تھیں اور بیمار تھیں، ان کی خدمت کی محتاج تھیں، تو یہ اپنی والدہ کی خدمت میں لگے رہتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کو نہ جا سکتے۔ عرصہ گزرتا رہا، شوق کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہ کر سکے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ اندازہ کیجئے کہ اس وقت بھی اس امت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے دیدار کی کتنی زیادہ خواہش اور چاہت ہے، اور حضرت اویس کرنی اس زمانے میں موجود بھی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر بھی سکتے ہیں، لیکن والدہ چونکہ خدمت کی محتاج ہیں تو والدہ کی خدمت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے شوق کو قربان کر دیا۔ اب اس قربانی کا صلہ کیا ملا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت فرمائی، اے عمر، کسی زمانے میں قرن یعنی یمن سے ایک آدمی آئے گا جس کا نام اویس ہوگا اور یہ اس کی نشانیاں ہوں گی، تم اس سے اپنے لیے دعا کروانا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرمائیں گے، کیونکہ اس نے اپنی والدہ کی خدمت ہی ایسی کی ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی مدینہ کوئی قافلہ آتا تو اس میں پتہ کرواتے کہ کیا اویس نامی کوئی بندہ اس میں موجود ہے، تو پتہ نہ چلتا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت اویس کرنی تشریف لے آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ خبر ملی تو حضرت عمر بہت زیادہ خوش ہوئے اور جا کر آپ سے ملاقات کی اور نام پوچھا، اور وہی نشانیاں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائیں تھیں وہ حضرت اویس کرنی میں موجود تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اویس کرنی سے کہا کہ اے اویس، میرے لیے دعا کرو۔ حضرت اویس کرنی نے پوچھا کہ آپ مجھ سے دعا کا کیوں کہہ رہے ہیں؟ آپ اتنے جلیل القدر صحابی ہیں، آپ مجھ سے دعا کا کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی تھی کہ اے عمر، اویس سے اپنے لیے دعا کروانا کہ اس نے اپنی والدہ کی ایسی خدمت کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرمائیں گے۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنی یہ نسبت سنی تو آنکھوں میں آنسو آ گئے اور رونا شروع ہو گئے۔
اندازہ کیجئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے اتنے جلیل القدر صحابی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک تابعی یعنی حضرت اویس قرنی سے دعا کرنے کا کہہ رہے ہیں، تو معلوم ہوا کہ والدہ کی خدمت کرنا، والدین کی خدمت کرنا اتنا بڑا اعزاز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں میں عزتوں سے نوازتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے والدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مقبول حج اور عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ والدین کی خدمت کرنا، ان کو محبت سے دیکھنا بھی حج اور عمرے کا ثواب دلاتا ہے۔ جب والدین کی خدمت کرنے پر اتنے زیادہ اعزاز اور انعامات ہیں، تو والدین کی نافرمانی کرنے پر، ان کی خدمت نہ کرنے پر وعیدیں بھی بہت زیادہ ہیں۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہلاکت ہے، مردود ہے وہ شخص کہ جو اپنے والدین کو بڑھاپے میں پائے اور ان کی خدمت کر کے اپنی مغفرت نہ کروا سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہلاکت سے اور مردود ہونے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بچائیں، اور جن کے والدین زندہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کی خوب خدمتیں کرنے کی، ان کو محبت سے دیکھنے کی، ان سے دعائیں لینے کی توفیق نصیب فرمائیں، اور جن کے والدین اس دنیا سے تشریف لے گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے ایصال ثواب کرنے کی اور خوب صدقہ خیرات کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔